بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رب کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو مہربان اور رحیم ہے۔ میرا نام جعفر دینا شاہ ہے اور میں آپ کی خدمت میں امریکہ سے حاضر ہوں۔ میرا سلام قبول کیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں پہ اپنا رحم و کرم کرے جو اس کا فضل چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں، چور چکے اٹھائے گیرے، لفنگے تلنگے سمگرے چور، قوم اور ملت کو لوٹنے والے، ان کے لیے یہی ہے کہ شاید وہ کسی دن اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ان کی وجہ سے یہ ملک بہت بدنام ہو چکا ہے۔ پاکستان میرا ملک ہے، میں اس سے بے انتہا پیار کرتا ہوں، خصوصی طور پہ لاہور سے۔ لاہور میں نے بڑی غربت کے دن دیکھے ہیں، چھوٹا سا تھا لیکن اس کی یادیں میرے ذہن میں ہیں، اور مجھے کوئی شکوہ گلا نہیں کیونکہ اللہ نے سب کچھ کمپنسیٹ کر دیا۔ لاہور میں نے ایک 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ لینے کی کوشش کی، لیکن بعد میں مجھے بتایا گیا کہ لوگ قبضہ کر لیں گے اینڈ دیر از نو ریسکیو۔ وہی عدالتیں جو بڑی ٹوپیاں پہن کے بیٹھے رہتے ہیں، وہی غلط انفارمیشن اور کیا کہتے ہیں گواہوں پہ وہ گھر دے دیں گے کسی کو، اور جب ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے بھائی میں کیا کرتا، گواہ جھوٹے ہوں یا ہوں، ہمارا تو لا گواہ پہ ہے۔ چنانچہ یہ حسرت رہی، اور چلیے یہ چلتی ہیں چیزیں۔ اب معاشرے کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے معاشرہ کیا ہے، کسی ملک کا، کسی وہ محلے کا تو نام نہیں ہے نا۔ معاشرہ وہ ہے جو ہم آپ سے بنائیں۔ معاشرے میں اچھے لوگوں کی کمی ہوتی ہے اگر وہ اپنا کام نہیں کرتے اور صرف اپنی نماز پڑھتے رہتے ہیں، بعد میں کہتے میں نے یہ دعا پڑھ لی، میں نے وہ کر لیا، الحمدللہ یہ کر لیا، ماشاءاللہ یہ کر لیا۔ یہ بیکار لوگ ہیں، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میرے خیال سے قوم کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں اپنے اپنے محلوں میں لوگوں کو بلائے، وہ کہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، what the hell is going on in your society۔ بے ایمان، اور وہاں جائے دکاندار پر سے کہ بھائی تم نے اتنی مہنگائی کر دی۔ کوئی کیا نام ہے تھانے میں جائے کہ بھئی وہاں پر چور چکے رہ رہے ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس طرح پھر تھوڑا تھوڑا کر کے معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ جس طرح آپ رہ رہے ہیں، بڑے بڑے میں نے دیکھا ہے جندرے لگائے ہوئے ہیں، لوہے کی دیواریں بنائی ہوئی ہیں، اس میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر اس طرح اپنی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو۔ اب آج میں بات کرنا چاہتا ہوں تقدیر اور تدبیر پہ۔ دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے سورہ حدید میں، آپ جب چاہے پڑھ لیں، میں قرآن سے ہی ہر چیز بتاتا ہوں، کہ ملک پہ اللہ کہتے ہیں کہ ملک پہ اور تم پہ جو کچھ ہونا ہے، آنا ہے، یعنی مصیبت، خوشی، درد، غم، یہ ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، اور اس میں یہ بھی لکھ دیا کہ کس کو مال زیادہ ملے گا، کس کو کم۔ تو اگر کم ملے تو غم نہ کرنا، کوشش کرنا، اور اگر زیادہ مل جائے تو اترانا نہیں۔ کیوں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ رکھ لیتا ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ یعنی ہماری ڈیسٹنی، قسمت کا جو وہ ہے کیا نام ہے فیصلہ، وہ رب کے ہاتھوں میں ہے۔ میں نے آپ کو کئی لیکچر میں یہ کہا کہ اللہ کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھتا، سوائے لوح محفوظ کے اسے کوئی چیز نہیں چھپائی ہے۔ وہ جب بھی آیت آپ قرآن کی پڑھیں تو وہ شروع کرتا ہے باتوں سے اور آخر میں کنکلوژن نکال دیتا ہے۔ مثلا یہ کہ میں نے آپ کو شاید بتایا ہو کہ حرص، لالچ اور دنیاوی محبت نے اور اولاد کی محبت نے تمہاری پیٹوں کو قبروں سے جا لگا لیا۔ اب اس سے پہلے اس نے بتایا کہ دیکھو یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، فلاں نہ کرو۔ اب آپ اس کو نہیں مانتے تو یہ آپ کی پرابلم ہے، اور اس لیے ماننا پڑے گا کہ آپ نے اس کتاب کو کیا نام ہے ایکسیپٹ کیا ہے، اٹس اے پارٹ آف یور ریلیجن۔
کہ بھئی اللہ نے کہا کہ لا ریب فیہ، یہ کتاب جو ہے لا ریب فیہ ہو، یعنی اس کی کوئی اس میں شک نہیں ہے، ھدی للمتقین الذین، یہ ہدایت دے گی متقین کو۔ اب ایک بھائی نے پوچھا کہ آپ نے نماز کا تو ذکر نہیں کیا، تو بھائی متقی انسان ہو ہی نہیں سکتا، اس کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ وہ نماز روزے کا پابند ہے، جو وہ کچھ کر سکتا ہے، یہ نہیں کوئی زبردستی لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے، نہیں کرتے نہ کرے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ پوری کائنات منکر ہو جائے تو مجھے کوئی فرق پڑتا۔ اب تدبیر اللہ نے لکھ دی لوح محفوظ میں، آپ نے یہ پڑھ لیا، اگر مولوی نے نہیں بتایا تو اس میں میری تو کوئی خطا نہیں ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ سب کچھ معاف کر دے گا۔ ایک اور بہت بڑے مقرر ہیں، میں تو ان کا بہت احترام کرتا ہوں، ملتان سے ہیں، اور ان کے بہت ویڈیوز ہیں، اور وہ اینڈ آف دی دعا کرتے ہیں، اینڈ آف دا تقریر، اور خوب روتے ہیں، لیکن جو وہ کہتے ہیں اس پہ غور کریں۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ ڈال دے، اے اللہ ہم میں سے سمرگلوں کو ختم کر دے، فحاشی، بدماشی، لفنگا پن، بےمانی، ذخیرہ اندوزی، اس کو سب ختم کر دے۔ بھائی میں نے تو قرآن میں کہیں نہیں پڑھا کہ اللہ نے ان سب چیزوں کا ٹھیکہ لیا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم سچائی کے راستے پہ چلو گے ایک قدم تو میں 10 قدم تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہہ کے کہ جی دیکھیں معاشرے میں سب کچھ ہی ہو رہا ہے اور اللہ ان کے اوپر عذاب نہیں ڈالتا، اللہ فلاں نہیں کرتا، تو ہم کیا کریں؟ تو کیا آپ کا خیال ہے اللہ کوئی فائر بریگیڈ ہے کہ جس نے گناہ کیا اس کو جا کے اس پہ فائر ڈال دے، وہ کہے دیٹس اٹ؟ ایسا نہیں ہوتا، یہ جہالت ہے۔ جہالت کی وجہ سے آج ہم اس سوچ میں ہیں کہ ہم نے ہر بات اللہ پہ رکھ دی ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہم نماز پڑھیں گے، اللہ چاہے گا تو ہم رزق حلال کھائیں گے۔ کہاں ہے اللہ نے کہ میں چاہوں گا؟ اللہ نے آپ کو ایک تھیری دی ہے، ایک رولز اینڈ ریگولیشن دی ہے کہ بھئی دیکھو یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ کرو گے تو یہ نتیجہ۔ میری آپ سے درخواست ہے دست بدستہ، اور یہ چونکہ تیزی سے ٹائم جا رہا ہے، کہ آپ لوگ اس رمضان میں ایک عہد کریں کہ آپ کبھی روزہ نہیں رکھیں گے جب تک آپ رزق حلال سے افطاری کریں اور سحری کریں۔ نمبر 2، قرآن کو نہ کریں تلاوت، کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس میں خیر و برکت اس کی وجہ سے جبھی ہوگی جب آپ عمل بھی کریں گے۔ لہٰذا میری درخواست ہے آپ لوگوں سے دست بدستہ، اور میں گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ قرآن کو معنی صرف پڑھ لیں۔ یعنی ایک انہی نے قرآن نکالا ہے، کراچی میں ملتا ہے، وہ میرے پاس تھا، کسی نے لے لیا، یہ میں نے دے دیا، واٹ ایور، آئی وش آئی ہیو اٹ اگین۔ تو انہی نے نکالا ہے، اوپر عربک ہے، نیچے ہجے ہیں اردو میں۔ اس اے ونڈرفل قرآن، تھوڑا مہنگا ہوگا، مجھے نہیں پتہ پرائس کا، آپ سے میری درخواست ہے آپ اسے خریدیں، بلکہ جو لوگ دلچسپی رکھیں ان کو بھی خرید دیں اور اسے پڑھنا شروع کر دیں، اور پورے رمضان میں اس قرآن کو ختم کر لیں۔ اگر آپ 3 رمضان میں اس قرآن کو اسی طرح ختم کر لیں گے تو آپ کو کافی سوجھ بوجھ ہو جائے گی، اللہ کا طریقہ بھی پتہ لگ جائے گا۔ لیکن اگر ہر 3 مہینے کے بعد پڑھ لیں، یعنی 1 سال میں 3 ٹائم پڑھ لیں، تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ اور بچوں سے کہیے وہ انگلش میں پڑھ لیں، اس لیے کہ گردن جھکا کے ہل کے قرآن پڑھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یاد رکھیے ہم معاشرے میں رہنے والوں کا یہ فرض ہے کہ ہم ہر کام کو اچھی طرح کریں، دوسروں سے مدد لے کے لوگوں کو سدھاریں اور بتائیں کہ اس طرح ہمارے ملک کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک ایماندار لیڈر مل گیا ہے۔
اور وہ ہیں عمران خان صاحب. میں تو ان کو نہیں جانتا کیونکہ میں تو یہاں مدت سے یہاں رہتا ہوں, لیکن آئی ڈڈ سا ہز ایکشن ان کرکٹ گراؤنڈ اینڈ آئی لو ہم ویری مچ. اور وہ سچا انسان ہے, اس کے چہرے پہ سچائی ہے. آپ شکر کریں کہ ایک انسان مل گیا. اب وہ مہنگائی پہ قابو نہیں ہے, اس پہ نہیں ہے, تو اس کا اکیلا ذمہ دار نہیں ہے. وہ سمگلر کو گولیاں مار دے, جب بھی مقدمہ جاتا ہے تو وہ جو جج صاحب ہیں وہ اس کو چھٹی کر دیتے ہیں یا اس کی مدت بڑھا دیتے ہیں اور انکوائریاں ہوتی ہیں. یہ سب ڈرامے بازی سے ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا. میری دعا ہے کہ یہ رمضان شریف آپ لوگوں کے لیے خوب برکت اور فضل لے کے آئے. آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. میں آپ سب کا خادم ہوں, اور فی امان اللہ. اللہ حافظ.